امریکی قیادت نے سعودی عرب، قطر، امارات اور عمان سمیت 12 ممالک کے فوجی سربراہان کا علاقائی سیکیورٹی اجلاس، آبنہ ہرمز میں آزادانہ تجارتی جہاز رانی اور علاقائی امن و استحکام کے عزم کا اعادہ، سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربر ایڈمرل بریڈ کوپر نے کہا ہے کہ خطے کے شراکت دار ممالک کے ساتھ تعاون جاری رکھا جائے گا۔ ایران کی بحرین میں ہوئے اجلاس پر تنقید، خبردار کیا کہ خطے میں امن و استحکام امریکی فوج کے زیر سایہ رہنے سے نہیں آئے گا۔ بحرین میں ہونے والا فوجی اجلاس خلیج فارس میں قانونی نظام یا سیکیورٹی قائم نہیں کر سکتا۔ ایران اور امریکہ کا آنے والے دنوں میں مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق ہو گیا۔ پاکستانی اور قطری ثالثوں کی دوحہ میں امریکی اور ایرانی مذاکرات کاروں کے ساتھ الگ الگ ملاقات کے بعد دفتر خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ملاقاتوں میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے پہلوؤں سے متعلق امور پر مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ اگلی ملاقات سابق ایرانی سپریم لیڈر کی تدفین کے بعد جلد از جلد طے کی جائے گی۔ روس کے یوکرین پر ڈرونز اور میزائل حملوں میں کم سے کم 13 افراد ہلاک، 56 سے زائد زخمی ہو گئے۔ یوکرین اور روس کے متضاد دعوے۔ یوکرینی فوج کا کہنا ہے کہ حملوں میں رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یوکرین کے علاقوں اور ایئرپورٹس کو نشانہ بنایا۔ طویل فاصلے تک مار کرنے والے جدید ہتھیاروں اور ڈرون سے بڑے پیمانے پر حملہ کیا گیا۔ جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کی ترقی، خوشحالی اور عوامی فلاح کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت۔ وزیر اعظم سے وفاقی وزیر برائے امور کشمیر اور جی بی امیر مقام کی ملاقات، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عوامی خدمت کے ایجنڈے کو مزید تیزی سے آگے بڑھایا جائے اور عوامی مسائل کے حل کو اولین ترجیح دی جائے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کرکٹ اسٹیڈیم کی تعمیر کا معاہدہ۔ سعودی کرکٹ فیڈریشن کے چیئرمین شہزادہ سعود بن مشعل اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے ریاض میں مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے۔ منصوبے کے تحت دونوں ملک انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، تکنیکی مہارت، اسٹیڈیم کی منصوبہ بندی اور آپریشنل معیار کو بہتر بنانے کے لیے مشترکہ طور پر کام کریں گے۔ لاہور کے علاقے کہانہ میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 14 بچوں کی اموات سنگین مجرمانہ غفلت قرار۔ پولیس کا کہنا ہے کہ خاتون ٹیچر مقدمے میں نامزد نہیں، شامل تفتیش کیا جا سکتا ہے۔ انویسٹیگیشن ونگ نے مقدمے کی دفعات پر تفتیش شروع کر دی۔ سرکاری اہلکاروں کی غفلت ثابت ہوئی تو مقدمہ درج ہوگا۔ خاتون ٹیچر نے پولیس کو بیان میں کہا ہے کہ بارش میں چھت سے پانی ٹپکتا تھا، اس لیے کام کروا رہے تھے۔ حادثے کے وقت تقریباً 20 کے قریب بچے موجود تھے۔ ناران میں دریائے کنہار میں ڈوبنے سے بچنے والے 4 افراد کو گرفتار کر کے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزمان کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ گزشتہ روز ناران میں شیخ پورہ کے رہائشی 4 افراد نے گاڑی کے ذریعے دریائے کنہار عبور کرنے کی کوشش کی تھی۔ دریا کے بیچ گاڑی ڈوبنے کے بعد مقامی رافٹنگ ٹیم نے 4 کو بچا لیا تھا۔ گلگت بلتستان میں دیامر کے علاقوں میں بارشوں سے شدید سیلابی صورتحال۔ دوگا نالہ لنک روڈ سیلاب میں بہہ گئی، کئی دیہات کا زمینی رابطہ منقطع، مکانات، باغات، فصلیں اور زرعی اراضی کو شدید نقصان پہنچا۔ انتظامیہ کی عوام سے احتیاط کی اپیل۔ چترال کے علاقوں بروز اور کوڑ گولدہ میں سیلابی ریلوں سے مکانات اور دکانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ محکمہ موسمیات کی پنجاب، کے پی، بلوچستان، جی بی اور کشمیر کے بعض اضلاع میں بھی بارش کی پیش گوئی۔ سندھ کے ساحلی علاقوں میں مطلع برآلود رہنے کا امکان۔ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ میں کلثوم بائے ولی کا اسپتال میں استعمال شدہ سرنجز سے بچوں میں HIV کی منتقلی کے خلاف درخواست۔ عدالت نے حکومت سندھ سے 2 ہفتوں میں رپورٹ طلب کر لی۔ وکیل درخواست گزار نے عدالت میں بتایا کہ اسپتال میں استعمال شدہ سرنجز سے 9 بچے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں، سینکڑوں اس مرض کا شکار ہو گئے۔ اگر عدالت نے کچھ نہ کیا تو یہ سینکڑوں بچے بھی مر جائیں گے۔ عدالت نے ریمارکس دی کہ جب فریقین کا جواب آ جائے گا اس کے بعد ہی کسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ انصاف ہوگا لیکن طریقہ کار کی پابندی کریں۔ سماعت 20 جولائی تک ملتوی۔
سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پانے کے لیے قومی عزم بہت اہمیت کا حامل ہے. آبادی کے معاملے پر حقائق کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. پاپولیشن کونسل کی زیر اہتمام تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ آبادی کے ترقی کے عمل میں بہت گہرا تعلق ہے. بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پانے کے لیے ہر طبقے کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. پیٹرول اور ڈیزل پر کلائمیٹ سپورٹ لیوی میں ڈھائی روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا. لیوی 5 روپے فی لیٹر مقرر. پیٹرول اور ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی ڈھائی روپے فی لیٹر کم کر دی گئی. کلائمیٹ سپورٹ لیوی بڑھانے اور پیٹرولیم لیوی کم ہونے سے پیٹرول اور ڈیزل کی موجودہ قیمتیں برقرار رہیں گی. حکومت بتائے کلائمیٹ سپورٹ لیوی کے نام پر وصول رقم آخر کہاں خرچ کی جا رہی ہے؟ نائب صدر پیپلز پارٹی شہری رحمان کا سوال. کلائمیٹ سپورٹ لیوی کو پیٹرولیم لیوی سے الگ کر کے اس کے استعمال کو مکمل شفاف بنانے پر زور. سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ گلیشیئرز پگھلنے اور سیلاب کے خطرات بڑھ رہے ہیں. کلائمیٹ فنڈز کا درست استعمال ناگزیر ہے. کلائمیٹ سپورٹ لیوی عوام کی امانت ہے. اس کے ایک روپے کے استعمال کا حساب دینا ہوگا. پنجاب میں چینی ماہرین غیر ملکی باشندوں کی نقل و حرکت کے دوران سیکیورٹی انتظامات مزید سخت کرنے کی ہدایت. آئی جی پنجاب نے ہدایت دی ہے کہ افسران اسپیشل برانچ سی ٹی ڈی اور سیکیورٹی ایجنسیوں کی مشاورت سے سیکیورٹی آرڈر اثر نو تشکیل دیں. افغانوں سمیت غیر قانونی مقیم تمام غیر ملکی باشندوں اور تارکین وطن کی انخلا مہم میں تیزی لائیں. راولپنڈی میں قیدی وین سے 14 فرار قیدیوں کی گرفتاری میں مزید پیش رفت. مقدمے میں ملوث ایک اور فرار ملزم گرفتار. ترجمان راولپنڈی پولیس کے مطابق گرفتار ملزم وہاب کو اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا گیا. گرفتار حوالاتیوں کی تعداد 8 ہو چکی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے مختلف موضوعات میں جائیداد کی خرید و فروخت، رجسٹریشن اور انتقال پر پابندی ختم کر دی. جسٹس محمد آصف نے شہری کی درخواست منظور کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ حکام غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں، غیر مجاز تعمیرات، زمین کے استعمال میں ممنوعہ تبدیلی پر ایکشن لے سکتے ہیں. عدالت نے 1 دسمبر 2023 کو عائد کردہ پابندی کو مجاز اتھارٹی کے بغیر قرار دیا تھا. کہا کہ سی ڈی اے آرڈیننس، آئی سی ٹی ریگولیشنز اور دیگر متعلقہ قوانین کے مطابق جائیداد کے لین دین کو ریگولیٹ کریں. حکام غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں، غیر مجاز تعمیرات پر قانون کے مطابق کارروائی کرنے میں آزاد ہیں. احتساب عدالت پشاور نے اپر کوہستان اسکینڈل میں گرفتار ملزم نعمان کو مزید 7 روز کے جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا. ملزم کی جانب سے پلی بارگین کی درخواست مزید قانونی کارروائی کے لیے ڈی جی نیب کو بھیج دی گئی. تفتیشی افسر کے مطابق ملزم کے اکاؤنٹ میں 260 ملین روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی. کراچی کے علاقے لاسف اسکوائر کے قریب اینٹی وہیکل لفٹنگ سیل کے ساتھ مقابلے میں بین صوبائی کار لفٹر ازمانی گینگ کا سرغنہ ساتھی سمیت مارا گیا. ملزمان کراچی سے گاڑیاں چوری کر کے انہیں پنجاب، بلوچستان اور کے پی میں فروخت کرتے تھے. اسرائیل نے امریکہ کو مقبوضہ بیت المقدس میں مستقل سفارت خانے کی تعمیر کے لیے فلسطینیوں کی سابقہ ملکیتی اراضی 99 سالہ لیز پر صرف $1 میں دے دی. اسرائیل اور امریکہ کے درمیان معاہدے پر اسرائیلی وزیر خارجہ اور امریکی سفیر نے دستخط کر دیے. اسرائیل میں انسانی حقوق کی تنظیم عدالہ کے مطابق یہ زمین 1948 سے قبل فلسطینی خاندانوں کی ملکیت تھی، جسے اسرائیل نے 1950 کے قانون کے تحت ضبط کیا تھا. 2017 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کے دارالحکومت تسلیم کر کے امریکی سفارت خانہ تل ابیب سے بیت المقدس منتقل کرنے کا حکم دیا تھا. فیفا ورلڈ کپ میں آج رات 12 بجے اسپین اور آسٹریا مد مقابل ہوں گے. رات 4 بجے پرتگال اور کروشیا آمنے سامنے ہوں گے. سوئٹزرلینڈ اور الجیریا صبح 8 بجے مقابلہ کریں گے.